حضرت اقدس مولانا مفتی عزیر اشرف عثمانی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے اہم مہم بیان سے ملفوظات سے ہمیں نوازیں. جزاکم اللہ خیر. حضرت اقدس مولانا مفتی عزیر اشرف عثمانی دامت برکاتہم العالیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیأتین علی الناس زمان لا یبالئ المرء بما اخذ امن الحلال امن الحرام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم علماء کرام، بزرگان دین، تاجر حضرات، تمام طلبہ اعزام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو میں بہت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا موقع عطا فرمایا کہ ہم یہاں جمع ہو سکیں اور ہم دین اسلام کے ایک انتہائی اہم شعبے کے بارے میں بات کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا موقع عطا فرمایا. اور سچی بات دل کی بتاؤں تو مجھے اس قدر خوشی ہو رہی ہے اور غم بھی ہو رہا ہے. خوشی مجھے اس بات کی ہو رہی ہے، ماشاءاللہ ایسا پرنور اجتماع میرے بالکل گمان میں بھی نہیں تھا. ماشاءاللہ علماء اکرام کی اتنی بڑی تعداد ہوگی، تاجر حضرات کی بڑی تعداد ہوگی، بڑے بڑے حضرات موجود ہوں گے. یہ تو میرے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے. اللہ تعالی ہمیں مزید اس پر جو ہے صحیح طریقے سے بات کرنے کی، کہنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مجھے غم اس بات کا ہو رہا ہے کہ آج سے پہلے مجھے بالکل اندازہ ہی نہیں تھا، نہ کبھی میرا باقاعدہ اس مسجد میں تو آنا جانا تھا پہلے بھی، لیکن میں اس نظر سے کبھی نہیں آیا کہ ماشاءاللہ یہاں علماء کرام کی اتنی بڑی تعداد تیار ہو رہی ہے. آج بھی مجھے بتایا گیا تقریباً 500 حضرات جو ہیں ماشاءاللہ یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. دورہ حدیث میں تقریباً 30 کے قریب علماء کرام کی ایک جماعت تیار ہو رہی ہے. یہ میرے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی، کیونکہ اس سے پہلے میری جو معلومات تھی کہ شاید یہاں صرف حفظ و ناظرہ کا ہی کام ہو رہا تھا، لیکن اب مجھے معلومات ملی ہے ماشاءاللہ علماء اکرام کی جماعت تیار ہو رہی ہے، بلکہ متخصصین حضرات بھی موجود ہیں یہاں پہ. تو یہ تو بہت ہی انتہائی خوشی اور سرور کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے دین کی خدمت لے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خدمت میں لگا لے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راہ میں قبول فرما لے. آمین سبحان. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا حافظ محمد سلیم صاحب کا، جناب ہمارے بزرگ مولانا عبدالرؤف صاحب کا، کہ ان حضرات نے مجھ ناکارہ کو دعوت دی کہ میں یہاں حاضر ہو سکوں اور کچھ بات کر سکوں. یہاں ہمارے جو طلباء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کو تو معلوم ہوگا، لیکن جو تاجر حضرات ہیں شاید ان کو معلوم نہ ہو کہ ہمارے ہاں مدارس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے، اس کو تکرار کہا جاتا ہے. تکرار یہ ہوتا ہے کہ جب ایک استاد سبق پڑھاتا ہے تو طلباء کرام اس سبق کو سنتے ہیں، اور سبق کو سننے کے بعد پھر ان کی آپس میں ایک جماعت بن جاتی ہے 3 سے 4 طلباء کی. وہ 3 سے 4 طلباء جو ہوتے ہیں، وہ جو سبق سنا ہوتا ہے ان میں سے ایک امیر مقرر ہو جاتا ہے، اور وہی سبق من و عن اپنے جو دیگر طلباء ساتھی ہیں ان کو سناتا ہے. پھر باقی دیگر طلباء ساتھی امیر صاحب کو سبق سناتے ہیں، اور اس طرح تکرار ہوتا ہے. اور تکرار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں بات یاد ہو جائے. تو جو امیر تکرار کروا رہا ہوتا ہے وہ بنیادی طور پر اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا، بلکہ وہ تو استاد محترم کی تقریر کو ذکر کر رہا ہوتا ہے، اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا. تو آج میں یہاں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، جو یقین کریں مجھے اتنی شرمندگی ہے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کھڑا ہو کر کوئی بات کر سکوں، لیکن تکرار کی حد تک میں ایک بات کر دیتا ہوں. جو بات ہم نے اپنے بڑوں سے سنی ہے وہی بات میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اپنی طرف سے کوئی بات نہیں ہے، جو بات سنی گئی ہے اپنے بڑوں کی طرف سے ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات بھی کہنے کے توفیق عطا فرمائیں گے اور آپ حضرات کو صحیح طریقے سے سمجھنے کے توفیق عطا فرمائیں گے. میرے معزز بھائی نے ابھی ابتدائی طور پر چند باتیں کی، بڑی اہم باتیں،
اور جو میں سوچ رہا تھا کہ میں شاید ابتدا کروں گا تو وہیں سے کروں گا، اور انہوں نے بات شروع کر دی. اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے، اسلام ہوتا کیا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک کمپلیٹ کوڈ آف کنڈکٹ ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اسلام ہماری زندگی کے ہر شعبے میں داخل ہے، ہر شعبے میں داخل ہے. یعنی یہاں سے اگر ہم باہر نکلیں گے، گاڑی میں بیٹھیں گے، گاڑی چلائیں گے، اسلام اس میں بھی شامل ہے. اس پہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ نے راستے سے گزرنا ہے تو کیسے گزرنا ہے، اگر سگنل جو ہے وہ لال ہو جائے تو گاڑی روکنی ہے یا گاڑی چلانی ہے، ساری معلومات ہمیں اسلام میں بتائی گئی ہیں. اسلام صرف نماز، روزے، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. اسلام کے 5 شعبے ہیں جیسا کہ میرے معزز بھائی نے بتایا. سب سے پہلا کون سا ہے؟ عقائد. دوسرا کون سا ہے؟ عبادات. تیسرا کون سا ہے؟ معاملات. چوتھا کون سا ہے؟ اخلاقیات. اور 5واں معاشرت. اسلام ان 5 شعبوں کا نام ہے. عبادات ان 5 شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے، اور ان میں کیا آتی ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب اسلام جو ہے وہ صرف نماز پڑھ لینے کا نام ہے، روزہ رکھ لینے کا نام ہے، حج کر لیا بس کافی ہو گیا، تو کیا اس نے مکمل اسلام پر عمل کیا؟ نہیں کیا. اسلام نماز روزے کا نام نہیں ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. جیسے اسلام میں نماز روزے کی اہمیت ہے، ویسے ہی اسلام میں معاملات کی اہمیت ہے. معاملات کیا چیزیں ہیں؟ معاملات یہ چیز ہوتی ہے کہ جب انسان ایک دوسرے سے معاملہ کرے، ایک دوسرے کو کاروباری معاملہ کرے، ایک دوسرے کے ساتھ قرض کا معاملہ کرے، یہ تمام چیزیں معاملات میں آتی ہیں. تمام چیزیں معاملات میں آتی ہیں. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑے گا کہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، ہم لوگوں نے اسلام صرف اور صرف نماز، روزے، حج، زکوٰۃ کا نام رکھ لیا ہے. باقی چیزیں اسلام سے ہم نے بالکل نکال دی ہیں. ہم بالکل بھول گئے ہیں اسلام میں کسی اور چیز کی بھی اہمیت ہے. حالانکہ جیسے اسلام میں نماز، روزے، حج کی اہمیت ہے، وہاں معاملات کی بھی اہمیت ہے، انتہائی اہمیت ہے. آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اسلام میں معاملات کی کتنی اہمیت ہے. کیا ہمارے ہاں علماء کرام جانتے ہوں گے، ایک فقہ کی بڑی مشہور کتاب پڑھائی جاتی ہے، ہدایہ. ہدایہ مشہور ترین کتاب ہے، وہ پڑھائی جاتی ہے. ہدایہ کی 4 جلدیں ہیں. 4 جلدیں ہیں. پہلی جلد عبادات سے متعلق ہے. اس میں کتاب الطہارت، کتاب الصلاۃ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے متعلق سارے مسائل موجود ہیں. باقی 3 جلدیں، جلد ثانی، جلد ثالث اور جلد رابع، یہ معاملات سے متعلق ہے. کس سے متعلق ہے؟ معاملات سے متعلق. اتنی اہمیت ہے. لیکن افسوس کی بات یہ، ہم نے سمجھ لیا کہ جو اسلام ہے وہ نماز، روزے، حج کا نام ہے. یہ بہت ہی غلط بات ہے، بہت ہی غلط طریقہ کار ہے. آپ حیران ہوں گے سن کر یہ بات کہ ہم لوگ ایک مغربی نظریہ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اسلام جو پھیلا ہے یہ تلوار کے زور پر پھیلا ہے. آپ نے سنا ہوگا اکثر یہ بات، اسلام تو تلوار کے زور پر پھیلا ہے، تلوار لے کر نکلے، یہ علاقہ فتح کر لیا، وہ علاقہ فتح کر لیا. کیا یہ بات درست ہے؟ نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. اسلام تاجر حضرات کی وجہ سے پھیلا ہے. تاجر حضرات کون تھے؟ صحابہ کرام. جیسا کہ میرے بھائی نے تذکرہ کیا، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے تاجر تھے، یہ تجارت کرتے تھے. مگر ان کی تجارت میں وہ کمال حاصل تھا کہ دور دراز کے لوگ ان کا طرز عمل دیکھ کر مسلمان ہو گئے. جنہوں نے صحابہ کرام سے علم حاصل کیا، انہوں نے جا کے تجارت کی، اس طریقے سے تجارت کی، دور دراز کے ملکوں تک پہنچے اور علم پھیلایا تاجر حضرات نے، اور ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوئے. بزور شمشیر نہیں پھیلا اسلام. تاجر حضرات کے اوصاف دیکھ کر، تاجر حضرات کا صاف شفاف طریقہ کار معاملات کا وہ دیکھ کر سب لوگ مسلمان ہو گئے.
اللہ اکبر. اور کہاں کہاں نہیں گئے, کہاں کہاں نہیں گئے. یہاں کراچی میں, سندھ کے قریب, کراچی سے تھوڑا سا آگے جائیں اندرونی سندھ میں, یہاں پہ ایک علاقہ آتا ہے دیبل کا علاقہ, آپ نے سنا ہوگا, جو محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے فتح کیا تھا, جس کو دارالاسلام بھی کہتے ہیں, سندھ کا دارالاسلام. تو یہاں پر اس کے بالکل قریب ہی قبرستان ہے. وہ قبرستان تقریباً کوئی, میں نے گیا ہوں وہاں پہ, خالی 10 سے 15 کلومیٹر لمبا ہے. اتنا بڑا قبرستان, بہت بڑا قبرستان. تو میں گیا وہاں پر اپنے تایا کے ساتھ, جو کہ خود شیخ الحدیث ہیں جامعہ دارالعلوم کراچی کے, اور مفتی تقی عثمانی صاحب کے بھتیجے ہیں, اور صدر مفتی ہیں, بہت بڑے مفتی ہیں. ان کے ساتھ میں گیا تو ہم نے دیکھا جگہ جگہ وہاں قبریں موجود ہیں, اور جگہ جگہ قبروں پر لکھا ہوا ہے عبداللہ, عبداللہ. یعنی ایک قبر عبداللہ کے نام کی نہیں ملی, بے شمار قبریں تھیں, کئی قبریں تھیں. اور وہاں پر اس کو کچھ خصوصی اعزاز بھی, یعنی کچھ خاص احاطہ بنایا ہوا تھا لوگوں نے, لیکن نام عبداللہ لکھا ہوا تھا. یہ نہیں پتہ لگا اندر بزرگ کون ہے. تو میرے جو تایا ہیں شیخ الحدیث مفتی محمود اشرف عثمانی صاحب, انہوں نے بڑی عجیب بات بتائی. فرمانے لگے کہ یہ جو جن کے نام کے ساتھ عبداللہ لکھا ہوا ہے, تاریخی روایات کے مطابق اکثر ان میں صحابہ ہیں, اکثر ان میں صحابہ ہیں. اور صحابہ اکرام کا اللہ اکبر تقویٰ دیکھیں, انہوں نے اپنا نام بھی ذکر نہیں کیا. عبداللہ, اللہ کا بندہ. وہاں جا کے انتقال ہو گیا, ان کا تدفین ہو گئی وہاں پہ, اپنا نام بھی ذکر نہیں کیا کہ پتہ نہیں یہاں کیا مزار بن جائے, یا پتہ نہیں کیا میں مشہور ہو جاؤں, اپنا نام بھی ذکر نہیں کیا. عبداللہ. ان میں ایک مشہور مزار وہاں پہ عبداللہ شاہ غازی کا مزار ہے. اسی طرح بے شمار قبریں عبداللہ کے نام پہ. یہ لوگ وہاں کیسے پہنچے, کیوں پہنچے, کیا وجہ تھی؟ تجارت کرتے تھے, اور اتنی صاف شفاف تجارت, معاملات اس قدر صاف ستھرے, سبحان اللہ. جو غیر مسلم تھے ان کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے, غیر مسلم ان کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. آج ہمارے یہاں کیا صورتحال ہے؟ آج ہمارا صورتحال وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے بیان فرمائی. فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زمان, ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے, لا يُبَالِئُ الْمَرْءُ, آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ حلال کھا رہا ہے یا حرام کھا رہا ہے. وہ زمانہ آ گیا. اب آپ دیکھ لیں, ہم لوگ صبح شام روزانہ کی بنیاد پر کام کرتے ہیں, معاملات کرتے ہیں, پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں, بینکوں کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. کیا ہمیں اس بات کی پرواہ ہے کہ ہم حلال ہی کھا رہے ہیں؟ ہمیں تو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. رشوت ہم کھاتے ہیں, چوری کا مال ہم کھاتے ہیں, کرپشن ہم کرتے ہیں, ٹیکس ہم نہیں دیتے, اور سود ہم کھاتے ہیں, جوئے کا مال ہم کھاتے ہیں, اور جو ناجائز معاملات ہیں جن میں غرر آتا ہے وہ سب کے سب ہم کرتے ہیں. وہ تمام معاملات جو آقائے دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے, وہ تمام کے تمام کام ہم کر رہے ہوتے ہیں. یہ وہ زمانہ آ گیا ہے, اور ہمیں پرواہ بھی نہیں ہوتی. یقین کریں صورتحال یہ ہے, ہمیں پرواہ نہیں ہے, ہمیں بالکل بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہم جو کھا رہے ہیں وہ حلال کھا رہے ہیں یا حرام کھا رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں پتہ ہے ہوتی کیا چیزیں ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ ہر مسلمان پر علم دین سیکھنا فرض ہے, تو اس کا مطلب دو باتیں ہوتی ہیں. ایک ہے فرض عین اور ایک ہے فرض کفایہ. فرض عین کیا ہوتا ہے؟ فرض عین کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان شخص کو اتنا علم آتا ہو کہ وہ اپنے تمام کام حلال طریقے سے کر سکے, تمام عبادتیں حلال طریقے سے انجام دے سکے, اور تمام حرام طریقوں سے بچ سکے. یہ فرض عین ہے. اس کے بعد مزید علم سیکھنا یہ فرض کفایہ میں شامل ہے. آج کل جو حالات ہیں, ہمیں یہ نہیں معلوم ہم زکوٰۃ کو کیسے کیلکولیٹ کرتے ہیں, ہمیں یہ نہیں پتا کہ کیا کہتے ہیں زکوٰۃ کتنے فیصد پر چلتی ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ زکوٰۃ میں کون کون سے اثاثے شامل ہوں گے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ زکوٰۃ جو ہے کس کو ادا کرنی ہے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ زکوٰۃ ادا کب کرنی ہے. ایک صاحب مجھ سے ملے, کہنے لگے کہ میں زکوٰۃ کا حساب تو کوئی نہیں کرتا, البتہ میں یہ کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے پیسے دیتا رہتا ہوں. تو کیا میری زکوٰۃ ادا ہو گئی؟ اب آپ علماء کرام بیٹھے ہیں, آپ خود سمجھتے ہوں گے, جب اس کی زکوٰۃ کی نیت ہی نہیں ہے, زکوٰۃ کا حساب ہی نہیں کیا اس نے,
اپنی طرف سے دیے جا رہے ہیں. وہ صدقہ تو ضرور ہے, صدقے کا ثواب ملے گا, لیکن فرض ادا نہیں ہو رہا اس کا. فرض اس کا وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے, زکوٰۃ ادا نہیں ہو رہی اس کی. کس قدر خطرناک بات ہے, ہمیں فرض عین کا معلوم نہیں ہے. اور فرض عین میں جب ہم بات کرتے ہیں نا حرام چیزوں کی, تو سب سے نمبر اوپر جو آتی ہے وہ ہے سود. سود کے بارے میں ہمارا معاشرہ بالکل واقف نہیں ہے. ہمارے ہاں الحمدللہ ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں, ہمارے ہاں معاشرے میں گناہوں کو گناہ سمجھا جاتا ہے. زنا کو زنا سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں. شراب کو گناہ سمجھتے ہیں, برا سمجھتے ہیں. لیکن یہ عجیب معاملہ ہے, جتنی قرآنی آیات اور احادیث جتنی سخت ہے حدیث کے بارے میں, ہمارا طرز عمل الٹا ہے بالکل. ہم سمجھتے ہیں گناہ ہی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ اگر تم سود کے لین دین سے باز نہیں آئے تو اللہ اور اس کے رسول سے اعلان جنگ کر دو. اتنی سخت بات. اور حدیث میں آتا ہے کہ آقائے دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں. کتنے درجے ہیں؟ 70 سے زیادہ درجے ہیں. سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ جیسے کوئی اپنے والدہ کے ساتھ بدکاری کر رہا, استغفر اللہ ربی من کل ذنب. سب سے ہلکا درجہ ہے. اتنی سخت حدیث ہے یہ والی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف یہ معلوم ہو سود کیا ہوتا ہے, بلکہ یہ بھی تقاضا ہے اس بات کا کہ ہمارا سودی معاملات میں بالکل عمل دخل نہ ہو. لیکن افسوس کی بات ہے, جب ہم اپنے تاجر بھائیوں سے بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی دین الگ ہے, تجارتی معاملات الگ ہے, اس کے دین سے کوئی تعلق نہیں. نماز پڑھ لی, روزہ رکھ لیا, زکوٰۃ ادا کر دی, حج کر لیا, یہ کافی ہے, اس کا باقی دین سے کوئی تعلق نہیں. کس قدر خطرناک بات ہے, کس قدر خطرناک بات ہے. اور اس بات کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہمیں معلوم ہو سود کیا ہوتا ہے. اب جب ہمیں یہ معلوم نہیں ہوگا سود کیا ہوتا ہے, تو ہم عام تجارت میں اور سود میں فرق کیسے کریں گے؟ وہی بات جو کفار مکہ کہتے تھے. کفار مکہ کہتے تھے کہ انما البیع مثل الربا, کہ تجارت جو ہے وہ تو سود کی طرح ہے. یعنی تجارت میں بھی نفع آتا ہے, سود میں بھی نفع آتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو آج کل وہی حالات ہیں, وہی حالات ہیں. لوگ کہتے ہیں نفع وہاں سے بھی آتا ہے, نفع یہاں سے بھی آتا ہے, فرق کیا ہوا؟ فرق اس لیے نہیں ہوا کہ یہ نہیں پتا سود ہوتا کیا ہے. فرق اس لیے نہیں ہوا کہ یہ نہیں پتا کہ تجارت کیا ہوتی ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو الگ الگ بیان کر دیا. فرمایا احل اللہ البیع, تجارت حلال ہے, وحرم الربا, اور سود حرام. سود کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں 92% پاکستانیوں کو معلوم نہیں سود کیا چیز ہے. ہر ایک سے پوچھو کہ سود حرام ہے, وہ کہے گا حرام ہے. پھر پوچھو کہ سود کیا ہوتا ہے, تو کچھ پتہ نہیں ہوگا. تو یاد رکھیں سود 3 چیزوں کا نام ہے. میں ربا النسیہ کی بات کر رہا ہوں. 3 چیزوں کا نام ہے. حدیث میں آتا ہے, آقائے دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, حدیث شاد فرمائی, کل قرض جر نفعا فهو الربا. یہ حدیث سب نے سنی ہوئی ہے, سارے علماء کرام. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہر وہ ایسا قرض جو پہلے سے طے شدہ نفع لے کر آئے وہ ربا سود کہلاتا ہے. ہر وہ ایسا قرض جو پہلے سے طے شدہ نفع لے کر آئے وہ کیا کہلاتا ہے؟ ربا کہلاتا ہے. حدیث میں 2 باتوں کا ذکر ہے, قرض کے اوپر نفع آ رہا ہو, اور جو تیسری شرط ہے وہ علماء کرام نے غور و فکر کے بعد شامل کی کہ 3 شرائط ہیں. قرض کا معاملہ ہو, قرض کے اوپر نفع آ رہا ہو, اور نفع پہلے سے طے شدہ ہو. جب یہ معاملہ ہوگا تو ہم آنکھیں بند کر کے کہہ دیں گے سود کا معاملہ ہے. اب قرض کیا ہوتا ہے؟ قرض کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ ایسی رقم جو آپ نے کسی کو دی ہو, بلکہ اصل لفظ جو فقہ میں استعمال ہوا ہے وہ قرض نہیں ہے بلکہ دین کا لفظ ہے. دین کا لفظ ہے. دین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو رقم دی ہو, اس نے آپ کو لازمی وہ رقم واپس کرنی ہو. اگر آپ وہ رقم واپس نہیں کرے گا, آپ عدالت چلے جائیں گے, عدالت زبردستی وہ رقم اس سے لے کر آپ کو ادا کرے, یہ رقم قرض کہلاتی ہے, یہ دین کہلاتی. مثال کے طور پر نعیم صاحب کو میں نے اگر اپنا 1 لاکھ روپے قرض دیا تو یہ قرض ہے, انہوں نے مجھے ادا کرنا ہے. نعیم صاحب کو میں نے اپنا موبائل یا لیپ ٹاپ سیل کیا 1 لاکھ روپے کا, اب یہ قرض تو نہیں ہے مگر انہوں نے پھر بھی رقم مجھے ادا کرنی ہے, یہ دین ہے. تو پہلی چیز کیا ہے؟
اس کے وہ قرض ہو یا دین ہو. پہلی بات, دین کے بارے میں خصوصیت یہ سمجھ لیجئے کہ شریعت کی نظر میں اگر کسی کے اوپر قرض آ گیا یا کسی کے اوپر دین آ گیا تو اس کو اوپر لازم ہے اس میں پورا کا پورا ادا کرنا ہے. اس میں نقصان, نفع یا نقصان نہیں ہو سکتا. اس میں نفع یا نقصان نہیں ہو سکتا. جتنا قرض واجب ہوا ہے اتنا لازمی ادا کرنا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجیے, پہلے فرق. دوسری چیز, وہ جو قرض ہے اس کے اوپر نفع آ رہا ہو. حدیث میں کس چیز کا ذکر ہے؟ لفظ نفع کا ذکر ہے. نفع آ رہا ہو. اب نفع کیش رقم کی صورت میں آئے تو بھی سود ہے, نفع کسی سروس کی شکل میں آئے تو بھی سود ہے, نفع کسی تحفے کی صورت میں آئے تو بھی سود ہے. ہمارے یہاں سود سمجھتے ہیں صرف کیش کی صورت کو, باقی کو تو سود سمجھتے ہی نہیں ہیں, حالانکہ یہ بھی سود ہے. میں اس کی ابھی آپ کو انشاءاللہ اس کی ایک آپ کو مثال پیش کروں گا. تیسری چیز یہ کہ وہ جو نفع آ رہا ہو یہ نفع پہلے سے طے شدہ ہو. نفع پہلے سے طے شدہ ہو. جس نے قرض دیا اس نے شرط لگا دی کہ آپ مجھے اتنی زائد رقم دیں گے. جس نے قرض لیا اس نے شرط لگا دی کہ آپ مجھے میں آپ کو اتنی زائد رقم جو ہے ادا کروں گا. یہ طے شدہ ہو. جب یہ تین باتیں ہوں گی تو ہم آنکھیں بند کر کے کہہ سکتے ہیں یہ معاملہ سود کا معاملہ ہے. اب مثال پیش کرتا ہوں, آپ نے مجھے بتانا ہے کہ سود کا معاملہ ہے یا نہیں ہے. یہ تین باتیں مد نظر رکھتے ہوئے, قرض کے اوپر نفع آ رہا ہو, نفع پہلے سے طے شدہ ہو. میں آپ کو ایک مثال پیش کروں گا, آپ نے بتانا ہے یہ سود ہے یا نہیں ہے. نعیم صاحب کو میں نے 1 لاکھ روپے قرضہ دیا اور ان سے کہا جب آپ مجھے رقم واپس کریں گے تو 1,10,000 روپے واپس کریں گے. بتائیے کیا یہ سود ہے؟ کیا یہ قرض ہے؟ بالکل ہے. اس کے اوپر نفع آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. کس صورت میں آ رہا ہے؟ کیش کی صورت میں آ رہا ہے. کیا یہ پہلے سے طے شدہ تھا؟ بالکل طے شدہ تھا. یہ 100% سود ہے. ایک اور مثال لے لیں. 1 لاکھ روپے میں نے قرضہ دیا نعیم صاحب کو, نعیم صاحب چلے گئے, 1 مہینے بعد واپس آئے, کہنے لگے مفتی صاحب آپ نے مدد کی تھی, 1 لاکھ روپے یہ میں آپ کو دے رہا ہوں اور ساتھ آپ کو میں اپنی خوشی کے ساتھ 10,000 روپے دے رہا ہوں کیونکہ آپ نے مشکل وقت میں میری مدد کی تھی. اب بتائیے کیا یہ سود ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ سود ہے؟ نہیں ہے سود. کیوں سود نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے اس میں؟ کیا یہ قرضہ ہے؟ ہے. نفع آ رہا ہے؟ آ رہا ہے. کیا یہ طے شدہ تھی؟ نہیں, طے شدہ نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ان کا عمل یہ تھا, جی شکریہ, ان کا عمل یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے قرض لیتے تھے, آپ کو پتہ اس زمانے میں گندم کی شکل میں قرض آتا تھا, کھجوروں کی شکل میں قرض آتا تھا, تو پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتا تو زیادہ کر کے واپس کرتے تھے. زن و ارجح, وزن کرو اور جو سائڈ زیادہ راجح ہے وہ زیادہ واپس کرو. یا قائد دو جہاں سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا. تیسری چیز یہ, وہ پہلے سے طے شدہ ہو, وہ طے شدہ ہونے چاہیے. ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو میں. نعیم صاحب میرے پاس آتے ہیں, میں کہتا ہوں نعیم صاحب آپ کو میں 1 لاکھ روپے قرضہ دے رہا ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے, مجھے کچھ زیادہ نہیں چاہیے, اس سے زیادہ میں آپ کو زیادہ واپس بھی نہیں کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے ان سے کہا ایک شرط ہے, وہ شرط یہ ہے کہ آپ نے جو نئی گاڑی خریدی ہے یہ گاڑی میں چلاؤں گا, اس شرط پر میں آپ کو قرضہ دے رہا ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے. مجھے بتائیے کیا یہ سود ہے؟ سود ہے؟ یہ سود ہے. پاکستان میں اس کو لوگ سود نہیں سمجھتے, حالانکہ ظاہری طور پر کوئی نفع نہیں آ رہا, یعنی کیش کی صورت میں کوئی نفع نہیں آ رہا, مگر حدیث میں ہے جب تم کسی کو قرض دو اس کی سواری پر بھی سوار نہ ہو, اس کا تحفہ بھی قبول نہ کرو. یہ سود ہے. اب یہ 3 باتیں آپ سودی بینکوں میں جا کر دیکھیں, کیا وہاں یہ باتیں ہوتی ہیں؟ سودی بینک والے کیا کہتے ہیں آپ کو؟ وہ کہتے ہیں اپنا اکاؤنٹ ہمارے پاس کھولیں, آپ کی رقم محفوظ ہے, پروٹیکٹڈ ہے, گارنٹیڈ ہے, آپ کی رقم کو کچھ نہیں ہوتا, ہمارا بینک تباہ بھی ہو جائے نا ہم نے آپ کو آپ کی رقم لازمی واپس کریں گے پوری کی پوری. یہ پہلی گارنٹی وہ دیتے ہیں, یعنی ضمانت لے لیتے ہیں, آسان الفاظ میں ضمانت لیتے ہیں. دوسری گارنٹی کیا دیتے ہیں کہ یہ جو رقم آپ دے رہے ہیں 1 لاکھ روپے, اس کے اوپر آپ کو پروفٹ ملے گا.
تیسری بات کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں پروفٹ ملے گا 5%، ہر مہینے آپ کو دیا کریں گے، ہر مہینے ہم اس کا اعلان کیا کریں گے۔ اب آپ مجھے بتائیں، یہ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس کی نظر میں کیا یہ سود ہے یا نہیں ہے یا نہیں؟ یہ واضح طور پر سود ہے، واضح طور پر سود ہے۔ میں شکوہ کرتا ہوں اپنے بعض اوقات اپنے بھائیوں سے، تاجر حضرات سے، کہ ہمیں سودی بینکاری کے بارے میں تو 100% پتہ ہے کہ یہ سود ہے، اسلامی بینکاری کے بارے میں ہمیں اشکالات ہیں، پتہ نہیں سود ہے یا نہیں ہے۔ ایک چیز حرام ہے، ایک چیز شک والی ہے، ہم پھر بھی حرام کی طرف جاتے ہیں، یہ کوئی عقل کے تقاضا ہے؟ نہیں ہے۔ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ سودی بینکوں کا طریقہ کار سودی ہے، تو اس کا حل کیا ہے؟ اب ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں، کوئی کام نہ کریں، ہم دیکھتے رہیں لوگ سود کا معاملہ کرتے رہیں، یہ حل ہے؟ یا اس کا یہ حل ہے کہ ہم اس کا کوئی متبادل لے کر آئیں تاکہ لوگوں کے معاملات جو حرام طریقے سے ہو رہے ہیں وہ حلال طریقے سے ہونا شروع ہو جائیں؟ چنانچہ الحمدللہ اس کی کوششیں شروع ہوئیں، اور کوششیں آج شروع نہیں ہوئیں بلکہ 1980 بلکہ 1970 سے شروع ہو گئی تھی، اور 1999 میں مفتی تقی عثمانی صاحب سپریم کورٹ کے اپلیٹ بینچ کے شریعہ بینچ کے جج تھے۔ اس وقت یہ فیصلہ بطور سپریم کورٹ کے جج یہ فیصلہ صادر ہوا کہ سود جو موجودہ ہے مروجہ وہ مکمل طور پر حرام ہے، اب تمام جو بینک ہیں وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں گے کس میں؟ اسلامی بینکوں میں۔ یہ فیصلہ آیا تو اس وقت تک کوئی بینک نہیں تھا اسلامی بینک۔ جب یہ فیصلہ آیا، اللہ اکبر، حکومت نے اس کے خلاف اسٹے لے لیا۔ حکومت آ گئی تو انہوں نے PCO ججز آ گئے، انہوں نے کہا یہ ججز نہیں آئے ہیں، اب اس پر تحقیق دوبارہ ہوگی کہ سود ہے یا نہیں۔ وہ اٹھا کر دوبارہ معاملہ انہوں نے اسٹور میں ڈال دیا، وہ کیس آج تک اسی طرح چل رہا ہے۔ جب یہ معاملہ پیش آیا، جب دیکھا گیا کہ سود کے اوپر تو کوئی کام نہیں ہوا، فیصلہ بھی ہوا، حکومت نے خود ہی تبدیل کر دیا، تو اب اس کے اوپر دوبارہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت تھی۔ یہی وجہ تھی میزان بینک کا قیام ہوا 2002 میں، اسی وجوہات کی بنا پر۔ اگر سارے بینک تبدیل ہو جاتے شاید میزان بینک وجود میں نہ آتا۔ میزان بینک وجود میں آیا اسی وجہ سے آیا، میزان بینک وجود میں آیا، الحمدللہ آہستہ 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 تمام بینک اسلامی بینک وجود میں آ گئے، اور ان کا طریقہ کار 4 ہیں، 4 طریقوں پر چلتے ہیں۔ وہ 4 طریقے خود اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا احل اللہ البیع وحرم الربا، ربا حرام ہے، تجارت حلال ہے، تجارت کر لو۔ اب تجارت کیا ہوتی ہے؟ تجارت 4 طریقوں سے ہوتی ہے جو آپ حضرات بھی کرتے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہوتا ہے؟ آپ خرید و فروخت کرتے ہیں، مال کو خریدتے ہیں، اس کو اپنے قبضے میں لیتے ہیں، اس کا مالک بنتے ہیں، اس کے بعد کسی اور آدمی کو فروخت کر دیتے ہیں، بیچ میں اپنا پروفٹ رکھ لیتے ہیں۔ 100 روپے کا خریدا، 120 روپے کا بیچ دیا، 20 روپے کا پروفٹ ہے۔ بتائیے حلال ہے حرام ہے؟ حلال۔ ایک کاروبار کا طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اپنی پراپرٹی ہے اس کو کرائے پر دے دی، گاڑی کرائے پر دے دی، پراپرٹی کو کرائے پر دے دیا، وہاں سے نفع آنا شروع ہو گیا۔ بتائیے حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ تیسرا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ علماء کرام ہیں، اور جیسے یہ لائر حضرات ہیں، وکیل، اس طرح ڈاکٹر حضرات ہیں، یہ اپنی سروسز دیتے ہیں، سروس کے بدلے ان کو فیس ملتی ہے۔ بتائیں فیس لینا حرام ہے حلال ہے؟ حلال ہے۔ چوتھا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ مشارکہ، پارٹنرشپ کر لیتے ہیں، شراکت داری کر لیتے ہیں، شراکت داری کرتے ہیں، 5 لاکھ میں نے ڈالے، 5 لاکھ انہوں نے ڈالے، مل کر کاروبار کر لیا، کاروبار کر لیا، جو پروفٹ آیا آپس میں تقسیم ہو گیا، جو نقصان ہوا تو جو جس چیز کا جتنی انویسٹمنٹ ہے اس کا نقصان ہوگا۔ یہ 4 طریقوں سے ہم کاروبار کرتے ہیں سارے، یہ چاروں طریقے حلال ہیں، چاروں طریقہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی بتا دیا یہ بھی حلال ہے۔ تو اس وقت سے اب تک جو ہم معاملات کرتے ہیں ان چاروں کی بنیاد پر کرتے ہیں، پھر ان چاروں میں آگے مزید چھوٹے چھوٹے چیزیں بن جاتی ہیں، جو خرید و فروخت ہے اس میں مرابحہ کرتے ہیں، مساومہ کرتے ہیں، سلم ہوتا ہے، استثناء ہوتا ہے، علماء کرام کو پتہ ہوگا کیا چیزیں ہیں ساری کی ساری۔ پھر جو کرایہ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں اجارہ ہوتا ہے، جو سروس کا معاملہ ہوتا ہے اس میں اجارت الاشخاص ہوتا ہے، جو پارٹنرشپ کا معاملہ ہوتا ہے اس میں مضاربہ ہوتا ہے۔ مضاربہ وہ معاملہ ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یا مشارکہ ہوتا ہے، صحابہ کرام مل کر کیا کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے جب 2 پارٹنر مل کر آپس میں شراکت داری کر لیں تو تیسرا پارٹنر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت حدیث ہے یہ والی۔ جب 2 شریک آپس میں مل کر پارٹنرشپ کریں، تیسرا پارٹنر کون ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے، تب تک جب تک دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کر بیٹھے، یا ایک دوسرے کے جو معاملات طے ہوئے ہیں اس کو توڑ نہ بیٹھے۔
تو تیسرا پارٹنر کون ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے۔ تو بھائی اسلامی بینکنگ ان 4 طریقہ کار پر چلتی ہے، اور ان چاروں کے علاوہ سب سے اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ چاروں میں اگر ہم نے معاملات کرنے ہیں تو اس میں حرام کا شائبہ نہ آئے۔ مثال کے طور پر اگر ہم نے کوئی چیز خریدنی ہے تو کوئی حرام چیز نہ خریدیں، ہم نے پارٹنرشپ کرنی ہے تو حرام چیز سے نہ کریں۔ چنانچہ ہم نے کبھی بھی سودی شراب کی کمپنی کا نہ اکاؤنٹ کھولا، نہ ان سے کوئی چیز خریدی، نہ ان کو کوئی چیز بیچی۔ اسی طرح کوئی ایسی کمپنی ہے جو فلمیں بناتی ہو، گانے بناتی ہو، نہ ان کی کبھی ہم نے پارٹنرشپ قبول کی، نہ ہم نے کبھی ان کو کوئی چیز بیچی، نہ ان کو کوئی چیز کرایہ پر دی، کبھی کوئی معاملہ نہیں کی۔ اس بات کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، اہتمام اس لیول پر کیا جاتا ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب شریعہ بورڈ کے چیئرمین ہیں، ان کے نیچے تقریباً کچھ 40 مفتیان کام کر رہے ہیں۔ صرف ایک بینک میزان بینک کی بات کر رہا ہوں، وہ لوگ چیک کرتے ہیں۔ ایک ہمارا انٹرنل شریعہ آڈٹ ہوتا ہے، وہ چیک کرتا ہے۔ پھر ایک ایکسٹرنل شریعہ آڈٹ ہوتا ہے جو اسٹیٹ بینک کرواتا ہے، وہ چیک کرتا ہے۔ اور سب سے بڑا چیک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس کا خوف ہے کہ ہم ایسا کوئی معاملہ نہ کریں جو حرام ہو، ہم ہمیشہ ایسا معاملہ کریں جو 100% حلال ہو۔ چنانچہ ہمیں کہیں بھی شبہ ہو جائے نا کہ معاملہ حرام ہے، ہم وہ پیسے رکھتے ہی نہیں اپنے پاس، اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ ان بنیاد کے بات پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ جو اسلامی بینکاری ہو رہی ہے وہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق ہو رہی ہے۔ اس میں کام کی ضرورت ہے، بہت ساری چیزیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، لیکن الحمدللہ ایک نظام بن گیا ہے، اس پر کام چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہو تو ضرور مجھے خوشی ہوگی۔ اور سوال کے بارے میں یہ بھی عرض کر دوں کہ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ایک بات بیان فرمائی، فرمانے لگے ایک مرتبہ، آپ نے سنی ہوگی یقیناً، کہ مجھے ہر بات کا جواب آتا ہے، مجھے ہر بات کا جواب آتا ہے۔ تو جو ان کے ساتھی تھے اور جو طلباء کرام تھے کہنے لگے یہ تو اتنا بڑا دعویٰ ہے جو کسی نبی نے بھی نہیں کیا، یہ کیسے ہو گئی بات؟ تو فرمانے لگے ہر بات کا جواب یہ آتا ہے کہ جس چیز کا مجھ سے پوچھا گیا اگر مجھے اس کا جواب نہیں آیا تو میں کہہ دوں گا نہیں آتا۔ جواب تو آتا ہے نا، یا پوچھ کر بتا دوں گا، جواب مجھے ہر چیز کا آتا ہے، لیکن جو چیز نہیں آتی میں کہہ دوں گا نہیں معلوم۔ تو بھائی یہی بات یہاں بھی ہوگی۔ آپ حضرات بہت زیادہ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں اور علم و فضل والے ہیں، کوئی بات ایسی کریں جو مجھے نہیں آتی کہ میں کہہ دوں گا مجھے نہیں معلوم، میں دیکھ کر بتاؤں گا آپ کو۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اس میں ایک چیز جو ہے، یہ اسٹیٹ بینک جو ہے کائبر لیتا ہے، اور کائبر کے اوپر جو ہے اس کو آپ پٹیشن کرتے ہیں جو بینک کے چارجز، جی، تو کائبر از سارٹ آف وہ انٹرسٹ ہے۔ جب آپ اس کے اوپر اپنا مارجن دیتے ہیں، جی کائبر کے اوپر آپ جب مارجن وغیرہ جو لیتے ہیں، کیا یہ چیز سود کے اندر نہیں آ جاتی؟ کیونکہ بہت سارے جو ہیں، چونکہ دیکھیں اور بھی بہت سارے جو لوگ ہیں جو مختلف سیکٹس سے جو تعلق رکھتے ہیں، کچھ لوگ اس چیز کو نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان کو ادھر سے پکڑ لو، کان کو دوسری طرف سے پکڑ لیں، وہ چونکہ اس میں سود کا فیکٹر آ رہا ہے تو سود پھر چلتا جائے گا۔ تو یہ جی بہت شکریہ۔ سوال ان کا یہ تھا کہ جب بھی بینک معاملہ کرتا ہے تو معاملہ کرتا ہے کائبر کی بنیاد پر۔ کائبر کیا چیز ہوتی ہے؟ کائبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بینک دوسرے بینک کو اپنی کچھ رقم دے گا، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے دیے، تو اس رقم کے اوپر کتنا نفع کمائے گا، 1 لاکھ کے اوپر کتنا نفع کمائے گا؟ وہ 10% کمائے گا، 5% کمائے گا، اس کو کائبر کہتے ہیں۔ ساری بینکنگ اس کی بنیاد پر چلتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ ہے پھر تو یہ سودی معاملہ ہے، تو میزان بینک اور اسلامی بینک اس پہ کام کیسے کرتے ہیں؟ پھر تو یہ سودی ہو گیا۔ یہی سوال تھا حضرت آپ کا، تو اس کا جواب سمجھ لیجئے۔ کائبر جو طریقہ کار ہوتا ہے یہ ایک پیمانہ ہے، پیمانہ یہ بتاتا ہے کہ کس پر کتنا سود لینا ہے، کس پر کتنا سود لینا ہے، 10% یا 5%۔ لیکن جب یہی پیمانہ ہم اسلامی بینکوں میں کرتے ہیں تو وہاں پر وہ یہ بتاتا ہے کہ کتنا نفع حاصل ہوگا۔ جو اصل بنیاد ہوتی ہے
وہ یہ ہوتی ہے کہ سودی بینکوں میں قرض کا معاملہ ہوتا ہے، قرض کے اوپر نفع آتا ہے، وہ سود کا معاملہ ہے۔ اسلامی بینکوں میں یہ 4 معاملات ہوتے ہیں: خرید و فروخت، پارٹنرشپ، رینٹ اور سروسز۔ تو جب ہم اس کی بنیاد پر کام کرتے ہیں تو کائبر جب آتا ہے تو کائبر بنیادی طور پر یہ بتاتا ہے کہ آپ کو پروفٹ کتنا لینا ہے۔ ہم سود نہیں لیتے، وہ سود نہیں ہوتا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ رہے کہ 2 بھائی ہیں، ایک بھائی کے پاس 100 روپے ہیں، دوسرے بھائی کے پاس بھی 100 روپے ہیں۔ ایک بھائی نے 100 روپے کی شراب خریدی، 100 روپے کی شراب خریدی اور اس کو 120 روپے میں فروخت کر دیا۔ بتائیے حلال ہے حرام ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ حلال ہے حرام؟ حرام۔ دوسرے بھائی نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس بھی 100 روپے ہیں، اس نے کہا کہ میں بھی 100 روپے سے کتابیں خریدوں گا اور میرا جتنا میرے بھائی نے نفع کمایا ہے اتنا ہی نفع کماؤں گا، میں 120 روپے کی فروخت کروں گا۔ اس نے 120 روپے کا فروخت کر دیا، نفع دونوں کا برابر آیا، ادھر بھی 20 روپے نفع آیا، ادھر بھی 20 روپے نفع آیا۔ مجھے بتائیے کتابوں والا معاملہ حلال ہے حرام ہے؟ حلال ہے۔ کائبر کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے۔ کائبر جو ہے بنیادی طور پر اس پہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کے تحت جو معاملہ ہو رہا ہے وہ سودی معاملہ ہے یا تجارت کا معاملہ ہے۔ اگر تجارت کا معاملہ ہے تو پھر جو نفع ہوگا وہ حلال ہوگا، اور اگر سودی بینک میں ہو رہا ہے، قرض کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر جو نفع ہوگا وہ حرام ہوگا۔ امید واضح ہو گئی۔ اس میں ایک وہ جو کنونشنل بینکنگ ہے اس کے اندر جو لیٹ چارجز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ وہاں پر وہ سود انٹرسٹ چارج کرتے ہیں، یہاں پر سروس چارجز چارج کرتے ہیں۔ اس کے اوپر تھوڑا سا جی ایک سوال بہت اچھا کیا ہے انہوں نے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ مجھے لگتا ہے سب کی ترجمانی بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ۔ تو سوال ان کا یہ ہے، جی سوال یہ ہے ان کا کہ اگر سودی بینک سے کوئی گاڑی کرائے پر لی جائے یا کوئی گھر لیا جائے تو اگر وقت پر قسط نہ دی جائے تو سودی بینک کہتا ہے تم اتنے پیسے مجھے زائد دو گے۔ وہ جو زائد پیسے ہوتے ہیں تعزیر مالی جو ہوتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ سود ہے یا نہیں ہے؟ یہ بالکل 100% سود ہے اور یہ حرام ہے۔ اب جب یہ بات اسلامی بینکاری میں آئی، اسلامی بینکاری میں یہ کام تو ہم کر نہیں سکتے تھے کہ ہم تعزیر المال لگا دیں، تعزیر مالی لگا دیں، جرمانہ لگا دیں۔ وہ لگائیں گے تو یہ سود بن جائے گا، اور اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ہم کو جرمانہ نہیں لگائیں گے پھر تو لوگوں کے مزے ہو جائیں گے، گاڑی کرائے پر لے کے روانہ ہو گئے، 25 سال تک کوئی قسط نہیں آئے گی، وہ بھی مسئلہ۔ تو اس کا کیا حل نکالا جائے؟ تو اس کا حل نکالا حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر۔ امام مالک نے کیا فرمایا؟ امام مالک فرماتے ہیں التزام بالتصدق واجب ہے، التزام بالتصدق واجب ہے۔ وہ کیا چیز ہوتی ہے التزام بالتصدق؟ التزام بالتصدق یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ یا اللہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، میں اس مہینے میں وعدہ کرتا ہوں یا اللہ میں پورے 10 روزے رکھوں گا، اور اگر میں نے 10 روزے نہیں رکھے تو فی روزہ 100 روپے اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ اب اس نے یہ وعدہ کر لیا، کس سے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک وعدہ کر لیا۔ جب یہ وعدہ کر لیا تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وعدہ اب واجب ہو گیا، التزام بالتصدق۔ اب اگر اس کی خلاف ورزی کی تو فی روزہ وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا۔ اسی طرح جو علماء احناف ہیں ان کے ہاں بھی یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص وعدہ کرے اور وعدے کی بنیاد پر کسی دوسرے پر نقصان ہو رہا ہو تو وعدہ لازم اور واجب ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر میں اگر نعیم صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ اپنا گھر گرا دیں، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے ملبہ خرید لوں گا، اپنا گھر گرا دیں، میں وعدہ کرتا ہوں اپنا ملبہ خرید لوں گا۔ انہوں نے گھر گرا دیا اپنا، میں نے کہا بھائی میں تو وعدہ کیا نہیں تھا، میں تو بات نہیں مان رہا۔ تو پھر اب شریعت کہتی ہے کہ اب یہ واجب ہوگا، مجھے خریدنا پڑے گا وہ گھر۔ اسی طرح یہاں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے، جب بینک کوئی گاڑی کرائے پر دیتا ہے اسلامی بینک، تو کسٹمر یہ لکھ کر دیتا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ پورے مقررہ اوقات پر تمام جو کرایہ ہے جمع کراؤں گا، لیکن اگر میں نہیں جمع کرایا تو میں وعدہ کرتا ہوں اس رقم کو اللہ کی راہ میں صدقہ کروں گا۔ اب فرق کیا ہوتا ہے کہ جب اسلامی بینک میں کسٹمر تاخیر کرتا ہے تو اسلامی بینک اس سے زائد رقم جو وصول کرتا ہے وہ اس بنیاد پر وصول کرتا ہے کہ کسٹمر نے وعدہ کیا ہوتا ہے، اور پھر وہ جو وعدہ کیا ہوتا ہے
وہ رقم لے کر خود اپنی جیب میں نہیں ڈالتا، بلکہ وہ غریب اور مستحق لوگوں کو تقسیم کر دیتا ہے۔ کنونشنل بینک میں وہ رقم اپنی جیب میں ڈال لیتے ہیں، سود کی رقم، اسی رقم سے ان کی تنخواہیں ادا ہوتی ہیں، اسی رقم سے کام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں اسلامی بینکوں میں وہ رقم جیب میں نہیں ڈالی جاتی، بلکہ وہ رقم جو ہے جو مستحق زکوٰۃ لوگ ہیں ان میں تقسیم کی جاتی ہے۔ بلکہ ہمارے ہاں ایک اور اس کا بڑا اچھا مصرف ہے، جو طلباء کرام ضرورت مند ہیں تو کوشش کی جاتی ہے کہ ان طلباء کی تعلیم میں مدد کی جائے، ان طلباء کی تعلیم میں مدد کی جائے۔ کیا چل رہا ہے؟ جی، اور کوئی سوال؟ ایک سوال آیا ہے، جی ایک اچھا سوال کیا انہوں نے۔ سوال یہ کیا کہ ایک صاحب نے اپنا مال اسلامی بینک کو دیا، تو وہ بینک اپنا وہ جو مال ہے اس کو کہاں خرچ کرتا ہے اور کس کو دیتا ہے، وہاں سے کتنا نفع آتا ہے، کب کب رقم لگائی جاتی ہے، اور یہ بھی لکھا ہوا آگے کہ جب بھی بینک سے پوچھا جائے تو اس کا جواب بھی نہیں ملتا۔ تو اس کا جواب سمجھ لیجئے کہ جب بھی رقم دی جاتی ہے اسلامی بینک کو تو وہ مضاربہ کی بنیاد پر ہوتی ہے، مضاربہ کی بنیاد پر۔ وہی معاملہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ جو رقم دینے والا ہوتا ہے اس کو رب المال کہتے ہیں، اور جو رقم کو آگے انویسٹ کر رہا ہوتا ہے اس کو مضارب کہتے ہیں۔ بینک کا کردار مضارب کا ہوتا ہے۔ اب بینک کیا کرتا ہے، وہ جو رقم ہوتی ہے اس کو وصول کرتا ہے۔ 10 لوگوں سے رقم وصول کی اور ساری ایک جگہ جمع کر دی، ایک پول میں جمع کر دی۔ مثال کے طور پر سب لوگوں نے 100 روپے ڈالے تو کل 1000 روپے جمع ہو گئے۔ اب بینک کیا کرے گا، بینک کے پاس ایک صاحب آئے، نعیم صاحب آئے، کہنے لگے مجھے گاڑی چاہیے، گاڑی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ تو بینک کیا کرے گا، وہ جو 1000 روپے ہے اس میں سے مثال کے طور پر 200 روپے کی گاڑی خریدے گا اور نعیم صاحب کو کرایہ پر دے دی۔ اب نعیم صاحب نے اس کا کرایہ دینا شروع کر دیا 30 روپے۔ وہ 30 روپے کہاں کے گرنے شروع ہو گئے، دوبارہ اسی پول میں آ کے گرنے شروع ہو گئے۔ ایک اور صاحب آئے، کہنے لگے مجھے گھر چاہیے، بینک نے کہا ٹھیک ہے، بینک نے گھر خریدا اور گھر ان کو کرایہ پر دے دیا، وہاں سے کرایہ آنا شروع ہو گیا۔ وہ کرایہ بھی کہاں گرنا شروع ہو گیا، اسی پول میں گرنا شروع ہو گیا۔ ایک اور صاحب آئے، کہنے لگے کہ مجھے تجارت کرنی ہے، مجھے جو ہے نا کپڑے بنانے ہیں، کپڑے بنانے کے لیے مجھے لیدر چاہیے، یا جوتے بنانے ہیں اس کے لیے لیدر چاہیے۔ تو بینک کہے گا ٹھیک ہے، وہ جو 200 روپے ہے اس پول میں، اس 200 روپے سے وہ جوتے خریدے گا، لیدر خریدے گا، چمڑا خریدے گا۔ چمڑا خریدنے کے بعد وہ ان کو فروخت کر دے گا اور وہ ان سے کہے گا کہ آپ نے جو چمڑا خریدا ہے اس کی مجھے قیمت ادا کر دیں۔ 200 روپے کی خرید کر اور 230 روپے میں وہ فروخت کر دے گا، اس کا بھی پروفٹ آگے گرنا شروع ہو جائے گا۔ تو اس پول سے بینک کا یہ کام کرے گا کہ مختلف جگہ پر بے شمار طرح کی سرمایہ کاری کرے گا، کسی کو گھر دے گا، کسی کو گاڑی دے گا، کسی کے ساتھ تجارت کرے گا، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرے گا، ہزاروں معاملات کیے جائیں گے اس طرح۔ تو جب وہ رقم ہوتی ہے اس پول میں چلی جاتی ہے اور آگے ہر جگہ لگ جاتی ہے، تو سمجھ لیں کہ بینک ہزاروں کام کرتا ہے تو ہزاروں جگہ وہ رقم جاری ہوتی ہے، کسی ایک جگہ نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے جب آ کے پوچھا جاتا ہے رقم کہاں لگی ہے تو ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بینک نے کتنی چیزوں میں کرایہ داری کا معاملہ کیا ہے، کتنی چیزوں میں بینک نے جو ہے وہ خرید و فروخت کا معاملہ کیا ہے، کتنی چیزوں میں بینک نے شراکت داری کا معاملہ کیا ہے، یہ ہم بتا دیں گے۔ لیکن اگر کہیں کہ مجھے بتائیں میری رقم کہاں لگی ہے، تو ظاہر سی بات ہے آپ کی رقم کے 1000 روپے ہیں، 1000 روپے کا ہر روپیہ الگ الگ جگہ لگا ہے، الگ الگ جگہ لگا ہے، وہ تو بتانا ناممکن ہے۔ اس لیے ہم یہ کام کرتے ہیں، ہماری سالانہ طور پر ایک رپورٹ نکلتی ہے، اس کو سالانہ اینول رپورٹ کہتے ہیں۔ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ کتنی رقم بینک نے وصول کی، کتنی رقم کس جگہ پر لگائی، وہاں سے کتنا نفع ہوا اور کل نفع کتنا ہوا، یہاں سے یہ بات معلوم ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ 100 روپے مجھے ملے تو میں نے 100 روپے صرف ایک بندے کو دے دیے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ 100 روپے الگ الگ جگہ لگے ہوتے ہیں۔ اس کا یہ فائدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر نقصان ہو جائے کسی جگہ سے دوسری جگہ سے فائدہ ہو جاتا ہے تو نقصان کور ہو جاتا ہے اس سے۔ جی اور کوئی سوال ہے اس کے علاوہ؟ انشورنس کے متعلق ذرا اس کو تکافل کا ذرا اس کا موازنہ ذرا، یہ تو پورا ٹاپک ہے بہت بڑا۔ جی انہوں نے سوال کیا کہ جو انشورنس ہوتی ہے اور انشورنس کا متبادل ہوتا ہے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے۔ تو انشورنس جو ہوتی ہے وہ یاد رکھیں انشورنس حرام ہے، ان کے حرام ہونے کی وجوہات ہیں وہ علماء کرام کو پہلے ہی معلوم ہوں گی،
اس میں ربا ہوتا ہے، اس میں جوا ہوتا ہے، قمار جسے کہتے ہیں، اور تیسری چیز ہوتی ہے غرر، انسرٹنٹی۔ ان تینوں وجوہات کی بنا پر انشورنس میں کام کرنا حرام ہے۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انشورنس حرام تو ہے اور بڑے بڑے گناہ ہیں، لیکن بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ انشورنس کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتا، تو اس کا متبادل ہونا بہت ضروری تھا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ تاجر حضرات بیٹھے ہیں، آپ حضرات اپنی امپورٹ بھی کرتے ہوں گے، ایکسپورٹ بھی کرتے ہوں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا جب بھی امپورٹ کریں گے یا ایکسپورٹ کریں گے تو گورنمنٹ کیا یہ کہتی ہے یا لا یہ کہتا ہے کہ اس کو انشورنس کرائیں، اس کے بغیر نہیں ہوگی آپ کی امپورٹ، تو انشورنس کروانا پڑتا ہے، مجبوری ہے، ورنہ تجارت ہی نہیں ہوگی۔ اس کا متبادل ہے تکافل۔ تکافل کیا ہوتا ہے؟ تکافل وقف کی بنیاد پر ہوتا ہے معاملہ، سب مل کر پیسے اللہ کی راہ میں وقف کرتے ہیں، وہ پیسے سارے ایک پول میں جمع ہو جاتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا بھائی ایسا ہے جس کو رقم کی ضرورت ہے، کس کو نقصان ہو گیا، کس کی گاڑی لگ گئی، کس کے کاروبار میں نقصان ہو گیا، تو وہ رقم وقف ہوتی ہے اللہ کی راہ میں، اس کا مالک کوئی نہیں ہوتا، اس رقم سے ان لوگوں کی مدد کی جاتی ہے، یہ تکافل کہلاتا ہے۔ اور اس میں بہت لمبی چوڑی تفصیلات ہیں، تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے کا پورا ایک لیکچر ہے اس کے اوپر، وہ بتانا ناممکن ہے اس وقت، تو بس یہ سمجھ لیں کہ یہ وقف جو ہے، وقف کی بنیاد پر تکافل کا معاملہ ہوتا ہے اور اس کی بنیاد پر چیز ہوتی ہے۔ ایک چیز میں آپ کو اور عرض کر دوں کہ اسلامی بینکاری اور اسلامی معاملات، جیسے کہ ہمارے بھائی نے بھی تذکرہ کیا، یہ ایک نشست میں سمجھ میں آنا ناممکن ہے۔ ہم خود طلبہ بیٹھے ہیں ہمارے سامنے، 11 سال لگا کر تو ہم عالم بنتے ہیں، مفتی بنتے ہیں، ہم معاملات پڑھ کے آتے ہیں، اس کے بعد اسلامی بینکاری کے معاملات ہیں وہ بھی طویل ترین ہے، تو ایک آدھے پونے گھنٹے کی نشست میں اس کو کور کرنا ناممکن ہے۔ البتہ ایک صورت ہے جو مجھے ابھی ذہن میں آئی اور میں چاہوں گا کہ محترم صاحب کو بھی پیش کروں، کہ ہمارے ہاں بعض کورسز ہوتے ہیں جو خالصتاً تاجر حضرات کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ ہفتہ وار ہوتے ہیں، اور کل ملا کے 10 یا 12 کلاسز ہوتی ہیں، ان میں تاجر حضرات کو بتایا جاتا ہے کہ تجارت کے معاملات کو صحیح طریقے سے کیسے کیا جائے، سکھایا جاتا ہے، اور وہ بہت معمولی سی فیس ہوتی ہے، بعض اوقات فیس بھی نہیں ہوتی اس کی۔ تو اگر کوئی ایسا نظم بن جائے کہ تاجر حضرات ہفتہ وار، چاہے ہفتہ یا اتوار والے دن آ کے پڑھنا شروع کر دیں، تو اس کا معاشرے میں بھی بہت فائدہ ہوگا، اور تاجر حضرات کو خود فائدہ ہوگا کہ وہ حرام کی جو چیزیں آ جاتی ہیں ان سے نکلنے میں کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ جی اگر کنونشنل بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے، جی، تو یہ بینک ہمیں انٹرسٹ تو پے نہیں کر رہا، جی، کیا وہ ٹھیک ہے کھولنا؟ جی دیکھیے، قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور گناہ کے کام میں اور دشمنی کے کام میں مدد نہ کرو۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم اپنا کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کرتے ہیں کسی سودی بینک میں، پروفٹ تو نہیں آتا، لیکن آپ کی رقم سے وہ بینک کسی اور کو رقم سود پر دے رہا ہوتا ہے اور اس سے سود وصول کر رہا ہوتا ہے، تو آپ کی رقم تعاون بن رہی ہوتی ہے اس کام کے لیے کہ اس پر سود کمایا جا سکے۔ اس لیے فقہاء کرام نے، علماء کرام نے جب تک اسلامی بینک موجود نہیں تھے اس بات کی اجازت دی تھی کہ سودی بینک کے ساتھ معاملہ کرنا بھی ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ کی حد تک کر لو۔ اب تو ماشاءاللہ ہر جگہ اسلامی بینک کھل چکے ہیں، تو اب کوشش کرنی چاہیے کہ سودی بینک کے ساتھ کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی معاملہ نہ ہو۔ اگر بہت ضرورت پڑ گئی ہے، جیسے بعض اوقات ہماری تنخواہیں جو ہیں وہ سودی بینک کے کرنٹ اکاؤنٹ میں آ رہی ہوتی ہیں، تنخواہیں فوراً نکال لیے کسی اسلامی بینک میں رکھ دیں یا نہ بھی رکھیں، لیکن کیا کہتے ہیں سودی بینک کے ساتھ معاملہ نہ کریں۔ جی اور کوئی سوال آپ حضرات کرنا؟ جی کیا؟ کریڈٹ کارڈ، اچھا کریڈٹ کارڈ کا جو معاملہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سودی بینک یہ کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک کریڈٹ کارڈ دے رہے ہیں، اس میں سے آپ کسی بھی وقت اس سے رقم قرض لے سکتے ہیں، 1 لاکھ روپے، 2 لاکھ روپے، وہ رقم بتا دیتے ہیں اتنی رقم ہوگی۔ آپ نے 1 لاکھ روپے قرضہ لے لیا اور بینک یہ کہتا ہے مثال کے طور پر کہ آپ ہر مہینے کی 20 تاریخ سے پہلے وہ قرضہ واپس کر دیں تو اس کے اوپر کوئی آپ کو زائد رقم واپس نہیں کرنی پڑے گی، لیکن اگر 20 تاریخ کے بعد واپس کی تو اس کے اوپر آپ جو ہے وہ 2%، 3%، 4% زائد رقم جو ہے وہ ادا کریں گے۔ یہ سود ہے اور یہ حرام ہے، اور شرعی طور پر آپ حضرات واقف ہوں گے کہ ہر وہ ایسا معاملہ جس میں کوئی ناجائز شرط لگی ہو، عقد کے مطابق نہ ہو، وہ عقد کیا ہو جاتا ہے؟ فاسد ہو جاتا ہے، جائز نہیں ہوتا، اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ لیکن آج کل بھی موجودہ حالات میں بعض اوقات
ایسے معاملہ بھی پیش آ جاتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے بغیر معاملہ ہو ہی نہیں سکتا حل. مثال کے طور پر ایک شرط یہ لگی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بہتر کرے مزید, کہ اگر آپ نے بیرون ملک سفر کرنا کسی خاص ملک میں, کہ مثلا کینیڈا میں یا امریکہ میں, تو وہ کہتا ہے آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہونا چاہیے اور اس میں اتنے پیسے ہونے چاہیے, تو وہ شرط لگا دیتے ہیں. تو اس صورت میں کریڈٹ کارڈ لے تو سکتے ہیں, لیکن پھر استغفار کرتے رہیں اور ساتھ ساتھ کوشش یہ کرتے رہیں کہ جو رقم ہے اس پہ سود نہ شامل ہو, 20 تاریخ سے پہلے رقم ادا ہو جائے تاکہ کسی قسم کا سود شامل ہو. جی اور کوئی سوال؟ یہ جو کائبر ریٹ آپ نے بات کی, جی کائبر ریٹ جو ہے یہ تو اسٹیٹ بینک ڈیسائیڈ کرتا ہے جی, یا بینک خود بھی ڈیسائیڈ؟ نہیں, اسٹیٹ بینک کرتا ہے. اب جب اسٹیٹ بینک کی ڈیسائیڈ کرتا ہے جی تو کنونشنل بینکنگ بھی اسی ریٹ پہ ہے جی, اور جو اسلامک بینکنگ ہے وہ بھی اسی ریٹ پہ. دیکھیں اس کا نا, پھر اسلامک بینکنگ پہ کیا فائدہ ہوگا؟ جی میں نے سب سے پہلے جواب دیا تھا آپ کو, اس کا دوبارہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں یہ ایک پیمانہ ہے, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے کتنا نفع کمایا جائے. اگر یہ پیمانہ سودی بینک کے پاس ہے تو یہ بتائے گا کہ کتنا سود کمایا جائے. اگر پیمانہ اسلامی بینک کے پاس ہے تو اسلامی بینک یہ بتائے گا کہ میں نے جو چیز فروغ کی ہے اس پر میں کتنا نفع کماؤں. اصل چیز پیمانہ نہیں ہے, اصل چیز اس کے تحت چلنے والا عقد ہے, کانٹریکٹ ہے, معاملہ ہے, وہ دیکھا جاتا ہے. اگر وہ معاملہ حلال ہے تو نفع بھی حلال ہوگا, اگر وہ معاملہ حرام ہے نفع بھی حرام ہو جائے گا. وہ جو پیمانہ ہے اس پہ شراب ڈال لیں تو وہ شراب ہوگی, حرام ہوگا. اس میں دودھ ڈالیں تو وہ حلال ہو جائے گا. یہ فرق ہے اسلامی بینک میں, سعودی بینک میں. یہاں پر میں نے مثال پیش کی تھی, ایک بھائی نے, 2 بھائیوں کے پاس 100 روپے ہے, ایک نے شراب خریدی 120 روپے کا فروخت کر دیا, دوسرے بھائی نے کتاب خریدی 120 روپے کا فروخت کر دیا. پیمانہ دونوں کے پاس ہے, ایک ہی ہے, 20 روپے نفع کمانا. ایک کا طریقہ کار حرام ہے, ایک کا طریقہ کار حلال ہے. یہ فرق ہے. مگر اس بات پہ آ کے کنونشنل بینکنگ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھی اسلامک بینکنگ میں اور اس میں آپ کو جو پے کرنا پڑنا وہ تو سیم نہیں. تو شریعت یہ بات نہیں کہتی. آپ جو پوائنٹ ان کا سمجھنے کا ہے نا, شریعت یہ کہتی ہے اگر دونوں میں نفع برابر آ رہا ہو یہ مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ طریقہ کار کیا ہے. اگر طریقہ کار, ایک منٹ سن لے میری بات, اگر طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہے, حرام ہے, تو نفع برابر بھی آ رہا ہو تو وہ حلال ہوگا یا حرام ہوگا. مثال کے طور پر ایک شخص ہے, اس نے ناجائز طریقہ کار کر رہا ہے, اس پر جو پروفٹ آ رہا ہے اس کا نام اس نے حلال لگ دیا, وہ ہمیشہ حرام رہے گا. ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اس نے جو طریقہ کار اختیار کیا وہ حلال ہے, مگر اس نے جو پروفٹ کا نام رکھا وہ حرام رکھ دیا, وہ حلال رہے گا ہمیشہ, کبھی حرام نہیں ہوگا. جو سعودی بینک والے کہتے ہیں ان کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں تو وہ چاہیں گے کہ ابھی یہ اس کی بڑھوتری نہ ہو, اس وجہ سے کہتے ہیں. دوسری کہ ان کو معلومات پوری نہیں ہے, معلومات ہوگی تو کبھی بات نہیں کرتے. وہ تو اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ ان کی بڑھوتری نہ ہو. بات حقیقت یہ ہے کہ یہ جو ہے کائبر کا معاملہ یہ صرف اس حد تک ہے کہ کتنا نفع کمایا جائے, کس طریقے سے کمایا جائے, یہ الگ طریقہ کار ہے. وہ طریقہ سود کا ہے, ہمارا طریقہ کاروبار کا, تجارت کا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اور یہ کائبر ریٹ ڈیسائیڈ کرنے کا رائٹ جو ہے وہ اسٹیٹ بینک کے پاس. ہاں, تو ڈیسائیڈ کرنے سے سارے بینک جو ہیں وہ اسٹیٹ بینک کے اندر چلتے ہیں, اسی کے جو اس کی ڈائریکشنز ہیں اسی کو فالو کرتے ہیں. کسی کی اپنی مرضی کوئی نہیں ہے, کوئی اس میں کوئی فیور نہیں. دیکھیں وہ بات صحیح ہے آپ کی, لیکن ایک بات سمجھ لیں آپ, اگر 2 بھائی ہیں, ایک بھائی کو کہا جاتا ہے کہ تم قرضہ لو اور قرضے کے اوپر تم نے پروفٹ کمانا ہے نا, تمہارے پاس 100 روپے ہیں, تم کسی کو قرضہ دو اور اس کے اوپر 110 روپے کا جو ہے پروفٹ کماؤ. حلال ہوگا حرام ہوگا؟ حرام ہوگا. دوسرے بھائی کو کہا جاتا ہے کہ تم نے بھی پروفٹ کمانا ہے 10%, لیکن طریقہ کار یہ ہوگا تم جو 100 روپے ہیں اس سے تم کتاب خریدو گے, اس کو تم بازار میں فروخت کرو گے 110 روپے کا, جو نفع آئے گا وہ تم کما لینا. نفع دونوں میں برابر آ رہا ہے, ایک طریقہ حرام ہے, ایک طریقہ حلال ہے. ٹھیک ہے, اس لیے جو ہے دونوں میں فرق ہے. اس لیے جو ہے کائبر چاہے بینک ہی ڈیسائڈ, اسٹیٹ بینک ہی ڈیسائڈ کرے, طریقہ کو دیکھا جائے گا, ریٹ کو نہیں دیکھا جائے گا, نفع کو نہیں دیکھا جائے گا, طریقے کو دیکھا جائے گا. طریقے پر بحث کرنی چاہیے, اس کے علاوہ کسی اور پر بحث نہیں ہونی چاہیے. جی بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو رضائے خیر عطا فرمائے. مجھے بہت خوشی ہوئی, ماشاء اللہ سوالات بھی کافی کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طور پر دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.